دی پھر انسان کو خلق کیا. قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ جاہل پیدا ہوتا ہے, اسے علم نہیں ہوتا. لیکن قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے علم دیا پھر انسان کو خلق کیا. اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون سے انسان ہے جسے اللہ نے قرآن کا علم دے کر بھیجا. کوئی نہ کوئی تو روئے زمین پر ہوگا ہی ہوگا جو قرآن کی تعلیم لے کر آیا. کیونکہ ہم اور آپ جب تک بتایا نہ جائے اور پڑھایا نہ جائے تب تک ذہن میں وہ باتیں نہیں سماتی ہیں. لیکن خدا بند عالم یہاں کسی خاص بندے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو پہلے قرآن کی تعلیم دی پھر بندے کو خلق کیا. خدا کی قسم اس آیت کی تفسیر نہ ہوتی اگر 13 رجب نہ ہوتا. 13 رجب 30 عام الفیل جب مولائے کائنات کی مادر گرامی گھر سے نکلی, کعبے کے قریب آئیں اور پھر علی کی ماں نے آسمان کی طرف سر بلند کیا اور کیا کہا, خدایا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. یہ جملہ نہیں کہا کہ میں تجھ پر ایمان لائی, میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. میں تیرے نبی ابراہیم کی تصدیق کی صداقت کی گواہی دیتی ہوں اور تجھے واسطہ اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے. جب علی کی ماں کی مشکل بغیر علی کے وسیلے سے دور نہیں ہوگی تو ہم تو کیا ہیں, خاکی بندے ہیں. بغیر ان کے وسیلے کے خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو علی کی ماں نے کہا دیوار شک ہوئی, مولا کی ولادت ہوئی. 3 دن کے بعد جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور علی کو اپنی آغوش میں لیا, اور علی نے 3 دن تک آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی. یہ روایت کے جملے ہیں, کیونکہ علی کو کسی کا انتظار تھا, امامت نبوت کا انتظار کر رہی تھی. علی نے یہ نہیں چاہا کہ دنیا میں آنے کے بعد میں دنیا کو دیکھوں, میں اس کو دیکھوں جس کے صدقے میں دنیا کو خلق کیا گیا ہے. میں اس کو دیکھوں. جیسے ہی نبی کی آہٹ محسوس کی, ادھر نبوت کے قدم آگے بڑھ رہے تھے, ادھر امامت کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں. جیسے ہی نبوت قریب آئی امامت نے آنکھیں کھول دی. اب یہاں پر ایک جملہ کہنے کا حق ہے. رسول بتا رہے ہیں جیسے ہی میں پردہ کر جاؤں میرے بعد تمہارے سپرد امامت ہے, ان کے حکم کو ماننا ضروری ہے. یہ بتا کے گئے. دیکھیے واقعات میں بھی کچھ چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں. جیسے ہی اپنی آغوش میں لیا, لینے کے بعد لوگ جمع ہوئے, کہا اے اللہ کے نبی, اے حبیب, سنا ہے آپ کے بھائی کی ولادت ہوئی ہے. کہاں؟ کہا دیکھیے جب ولادت ہوتی ہے کسی بچے کی تو کوئی نہ کوئی بچہ کسی کی شکل اختیار کرتا ہے, کوئی چچا کی شکل پہ, کوئی ماں کی, کوئی باپ کی. تو لوگ جمع ہوئے, نبی سے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی یہ بچہ کس پر گیا ہے. اب نبی خاموش. ایک حاطف غیبی کی آواز آئی کہ اے اللہ کے نبی خاموش کیوں ہیں, کہہ دیجئے اس کا چہرہ میرا چہرہ, اس کے ہاتھ میرے ہاتھ, اس کی زبان میری زبان, اس کے کلام میرا کلام. نبی نے بتا دیا کہ یہی ہے حجت خدا ان کے بعد. اور پھر ہاتھوں پہ لیا. پھر علی نے کہا اے اللہ کے نبی توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن سناؤں. 4 کتابوں کی تلاوت کی. کہا انجیل تم نے عیسیٰ سے بہتر پڑھی, توریت موسیٰ سے بہتر, زبور طاؤوس سے بہتر پڑھی, لیکن قرآن تم نے جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھی. اب اس تفسیر کی جو ہے وضاحت ہوئی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان
میں نے پہلے انسان کو قرآن کا علم دیا، پھر انسان کو خلق کیا. صلوات پڑھے محمد. ان کے اختیار میں کل کائنات ہے، ہر چیز ہے. رزق یہاں سے ملتا ہے، شہرت یہاں سے ملتی ہے، دولت یہاں سے ملتی ہے، مرثیے خانوں کو عزت یہاں سے ملتی ہے، نوحے خانوں کو عزت یہاں سے ملتی ہے، ذاکروں کو عزت یہاں سے ملتی ہے. اگر ان کا در نہ ہو تو لوگ در بدر ہو جاتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں. اور علی ہی نہیں، اولاد علی. آخری واقعہ اور مصائب اور پھر مجلس تمام. امام حسن کا واقعہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. اہل علم حضرات تشریف فرما ہے. صرف یہ ہے کہ کچھ ادا کر دیتی ہیں شہزادی، وہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. باقی ہم سے بہتر جانتے ہیں سب یہاں پر ماشاءاللہ سے اہل علم تشریف فرما ہے. اور مولا نے کہا میرا ماننے والا اور مجھے ماننے والا جاہل نہیں ہو سکتا، ان پڑھ ہو سکتا ہے. اور جسے علی ہی نہ پتا ہو اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ جسے رسول نے بتایا ہو کہ یہ میرے بعد ہے، اس سے بڑا. اور جو نہ مانے تو اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ ابو سمسام نبی کے دور میں آیا نبی کے پاس. نبی نے کہا ہے ابو سمسام اگر تم اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دے دو گے تو تمہیں 70 ناخے عطا کروں گا جس پہ حریر و دیبا کے تھال لدے ہوئے ہوں گے. اب ابو سمسام آئے، نبی پردہ کر گئے تھے، نبی دنیا سے جا چکے تھے. اب آئے اور خلافت پہ تو پتہ ہی ہے آپ کو کون تھا. ابو سمسام آئے، بے شمار لعنت. خدا آپ کو سلامت رکھے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ابو سمسام آئے. اب ابو سمسام نے دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ شکل اور صورت سے تو یہ نبی کا وصی نہیں لگتا، کیونکہ بیٹھنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم تھا کہ کیسے بیٹھا جاتا ہے. اب ابو سمسام نے کہا، اب جو تخت نشین تھا، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا نبی نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اپنی قوم کو مسلمان کر لو گے تو میں تمہیں 70 ناخے عطا کروں گا جس پہ حریر و دیبا کے تھال لدے ہوئے ہوں گے. اب وہ صاحب نے کہا نبی نے چھوڑا ہی کیا ہے جو تمہیں دوں. اب جناب سلمان تو دربار میں تشریف فرماتے. کہا چلو چلو فقیروں کے پاس کچھ نہیں ملے گا، چلو امیر کے پاس چلتے ہیں. اب آئے، سلمان نے لیا ابو سمسام کو امیر المومنین کے دولت قضا پہ آئے. آنے کے بعد تخت الباب کیا جناب سلمان نے. اب اندر سے آواز آئی، مولا کو نہیں معلوم کہ باہر کون ہے. اندر سے آواز آئی، اے سلمان ابو سمسام کو اندر لے کے آ جاؤ. ارے امام اسے کہتے ہیں جو پردے کی باتیں جانتا ہو، علم غیب رکھتا ہو. اب ابو سمسام اندر آئے. کہا بیٹھو. ابو سمسام بیٹھے. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کے بھائی نے وعدہ کیا تھا، اب میں اپنا وعدہ پورا کر چکا ہوں، اب آپ کے بھائی کا جو وعدہ ہے وہ کون پورا کرے گا؟ کہا لاؤ میرے بھائی کی تحریر مجھے دے دو. تحریر لی، آنکھوں سے لگایا، چوما رکھ دیا. اور جناب سلمان سے کہا اے سلمان جاؤ اعلان کر دو کہ علی کل نبی کا وعدہ پورا کریں گے. اعلان کیوں کروا رہے ہیں؟ اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ حقیقی وارث میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے. اب رسول کا امامہ پہنا، دوش پہ ابا ڈالی، لباس رسول کا ایسا نکلے مدینے سے. مدینے کے لوگ کہہ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا میں نے صدیوں کے بعد رسول کو دیکھا، میں نے صدیوں کے بعد رسول کے زمانے کو دیکھا، گویا علی نہیں رسول جا رہے ہو. چلے امام حسن کو ساتھ میں لیا. لینے کے بعد ایک پہاڑ پر پہنچے اور امام حسن نے پہاڑ پر عصے کو مارا. مارنے کے بعد اس میں سے ایک رسی برآمد ہوئی. وہ رسی ابو سمسام کو تھما دی. کہا اے ابو سمسام کھینچ. ابو سمسام کھینچتا جا رہا ہے، ناکے نکلتے جا رہے ہیں. ابو سمسام کھینچ رہا ہے، ناکے نکلتے جا رہے ہیں. ذکر علی میں
لوگ پریشان ہوتے ہیں جن کی زندگی پریشانیوں میں گزرتی ہے. ہماری تو زندگی ہی ذکر علی پہ گزرتی ہے. علی کا دیا ہوا کھاتے ہیں, انہی کے صدقے میں پانی پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. تو ابو سمسام جب 70 کی تعداد پوری ہو گئی تو امام حسن نے ایک جملہ کہا, اے ابو سمسام, اگر میرے نانا نے 70 کی عدد نہ رکھی ہوتی تو قیامت تک ناکے کھینچتے رہتا اور یہ حسن تجھے عطا کرتا رہتا. قیامت تک ناکے کھینچتا رہتا اور یہ حسن تجھے. اب لباس دیکھیے, علی بھی وعدہ پورا کر سکتے تھے. علی نے وعدہ کیوں نہیں پورا کیا؟ مدینے کے لوگ بڑے مکار تھے, کہہ دیتے اس میں علی کا کمال کیا ہے, علی نے تو لباس رسول پہن رکھا تھا, وہ لباس رسول کا کمال تھا. علی نے جو ہے وعدہ پورا نہ کر کے یہ بتایا, حسن سے وعدہ پورا کرا کے یہ بتایا, دیکھو رسول کے لباس کے وارث بھی ہم ہیں اور رسول کے بعد جو وعدے کے امین, جو وعدہ پورا کرتے ہیں وہ ہم ہیں. اسی لیے حسن سے وعدہ پورا کروایا. بے شمار فضائل ہیں, بیان نہیں کیا جا سکتا. صدیاں گزر جائیں گی, انسان مر جائے گا, لیکن ان کا ذکر باقی رہے گا, کیونکہ اللہ نے کہا ہے تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا. اور جس کے ذکر کی اللہ ضمانت لے لے, اس کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے؟ دنیا میں کسی کی نہ اوقات ہے نہ اتنی ہستی ہے, کوئی اتنا بڑا بنا ہی نہیں جو اہل بیت کے ذکر کو مٹا دے. ان کو مٹانے والے خود مٹ گئے, مگر علی کا ذکر جاری و ساری ہے. ہر مومن کے دل میں علی ملیں گے. آپ جدھر نظر ڈالیں گے, دیکھیے مومن کی پہچان ہوتی ہے. مولا نے کہا مومن کی پہچان یہ ہے, مومن کے سامنے اگر ساری دنیا کی دولت پیش کر دی جائے اور مومن سے کہا جائے کہ تو علی سے نفرت کر, مومن علی سے نفرت نہیں کرے گا. پھر منافق کے لیے کیا فرمایا مولا نے؟ کہا منافق کے سامنے اگر ساری دنیا کی دولت دے دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ تو علی سے محبت کر, منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا. یہ علی کے فضائل اور یہ اولاد علی کے فضائل ہیں. رسول نے بتایا میرے بعد یہ میرے جانشین ہیں اور میرے اہل بیت ہیں, انہیں پہچان لو. لیکن امت نے کیا کیا؟ اس کے صلے میں کیا اجر دیا امت نے؟ ادھر رسول کا جب آخری وقت آیا تو رسول بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, تخت الباب ہوا. کہا, بیوی نے کہا تو کون ہے؟ چلا جا, ابھی میرے بابا آرام کر رہے ہیں. پھر سے تخت الباب ہوا. کیا تجھے سمجھ میں نہیں آتا؟ میں کہہ رہی ہوں میرے بابا آرام کر رہے ہیں, تو چلا جا. رسول خدا نے کہا بیٹی آنے دے, اسے اندر آنے. کہا بابا کون ہے؟ کہا یہ ملک الموت ہے فاطمہ, یہ تمہارے در کی عظمت ہے کہ یہاں ملک الموت اجازت کے بغیر نہیں داخل ہوتا. جیسے ہی فاطمہ نے سنا کہ بابا کا آخری وقت آ گیا ہے, فاطمہ زار و قطع رونے لگی. کہا بابا آپ کے بعد فاطمہ کیسے جیے گی؟ ملک الموت داخل ہوا. روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا کو ایک ملعونہ نے زہر کھلا دیا تھا, زہر کا اثر ہوا اور رسول خدا کی شہادت ہو گئی. آج 2 معصوموں کی شہادت ہے. رشتہ یعنی ایک نانا کی شہادت ہے اور ایک نواسے کی شہادت ہے. دونوں شہادت یکجاں ہیں, دونوں کو زہر دیا گیا. ارے نبی نے کہا تھا میرے بعد حسن اور حسین سے اگر محبت کرو گے تو بدلے میں جنت ملے گی. لیکن لوگوں نے مقام کہاں سمجھا, حسن کو بھی ایسا زہر دیا گیا کہ روایت میں ملتا ہے اگر وہ زہر کسی سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی ساری مچھلیاں مر جائیں, سارے آبی جانور مر جائے. ایسا زہر معاویہ نے شام سے روم سے منگوایا. منگوانے کے بعد ولید یا مروان کے ذریعے سے منگوایا گیا وہ زہر, اور وہ زہر
14 बिनते अशद के हवाले कर दिया गया। रात का वक्त हुआ कि इमाम अभी सो रहे थे, पानी का प्याला यानी गिलास रखा हुआ था, उस मलऊना ने उसमें जहर डाला। अरे जैसे ही इमाम हसन ने वो पानी का गिलास उठाया और पिया, जैसे ही पानी की बूंद हल्क में गई, इमाम के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ, इमाम के चेहरे का रंग तब्दील हो गया। अरे इमाम बिस्तर पे तड़पने लगे। अरे जनाब उम्मे परवा ने देखा, काहे वाली वारिस आपकी हालत क्या है? काहे परवा मेरे बेटे को बुलाओ। अरे कासिम को बुलाया। इमाम हसन ने क्या अमल किया? कासिम के गिरेबान को चाक किया, सर पे खाक डाली, कहा कासिम जाओ मेरी बहन ज़ैनब को खबर कर दो। परवा ने कहा वालियो वारिस कासिम अभी 3 साल के हैं, कासिम क्या बताएंगे? कहा है परवा मैंने गिरेबान चाक कर दिया है, खाक डाल दी है, मेरी बहन खुद समझ जाएंगी कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। इधर कासिम घर से निकले, रात का सन्नाटा था। अरे तेरे ज़ैनब पे आए, देखा दरवाजा बंद है। अरे कासिम दरवाजे को टेक लेकर बैठ गए और कासिम को नींद आ गई। अरे जनाबे ज़ैनब ने जब नमाज शब के लिए दरवाजे खोले तो क्या मंजर देखा कि भाई की निशानी कासिम बैठे हुए हैं। खुदा आपको कोई गम में न रुलाए सिवाय गमे हुसैन को। अरे ज़ैनब ने कासिम को अपनी आगोश में लिया और कहा अरे खुदाया मेरे भाई की खैर हो। ज़ैनब आई, क्या देखती है कि भाई बिस्तर पर तड़प रहे हैं, एक तश्त मंगवाया गया। अरे जानते हैं तश्त किस लिए मंगवाया गया? अरे हसन खून की उल्टियां करने लगे, हसन का जिगर के टुकड़े कट कट कर तश्त में गिरने लगे। अरे इमाम हुसैन खड़े हुए देख रहे का भैया आपको जहर किसने दिया? का हुसैन मेरे करीब आओ, हुसैन मेरे करीब आओ। हुसैन भाई के करीब गए, गिरिया करने लगे। ए भैया नाना भी छोड़ के चले गए, अम्मा भी चली गई, बाबा भी चले गए, अब ये हुसैन किसके सहारे जिंदा रहेगा? ए भैया कुछ तो कलाम करे हुसैन से। अरे हसन ने कहा ए मेरे भाई हुसैन, मेरे बाद मेरे बेटे का ख्याल रखना। अरे कोई ऐसा जनाजा आपने देखा है जो घर से निकला हो कब्रिस्तान के लिए फिर घर में वापिस आया हो? अरे किसी गरीब का जनाजा जब निकलता है तो कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है, लेकिन हाय रे गुर्बत हसन, घर से जनाजा निकला। हसन ने वसीयत की थी कि नाना के पहलू में दफन करना। अरे मरवान मलऊन खुदा लानत करे, का हसन को रसूल के पहलू में नहीं दफन किया जा सकता। एक मलऊना भी खच्चर पे सवार होके आई जिसने रसूल को जहर दिया था। अरे उसी के इशारे पर हसन के जनाजे पे तीर चले। रिवायत में मिलता है कि 72 तीर जनाजे पर लगे। अरे जनाजा घर में वापिस आया। अरे ज़ैनब ने देखा, कहा हुसैन मैंने हसन को सफेद कफन पहनाया था, ये सुर्ख कैसे हो गया? कहा बहन ज़ैनब भाई के जनाजे में तीर बरसाए गए। अरे गुस्ल कफन दिया गया, दूसरा कफन पहनाया गया, हसन को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। मैं कहूँगा मौला आपकी शहादत हुई, बहनें मौजूद, भाई मौजूद, लेकिन हुसैन की शहादत के बाद हाय सैयदे सज्जाद, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, बाबा का लाश
लाशा जलती हुई करबला की जमीन पे पड़ा हुआ है। माँ बहने दयार बदयार पिराई जा रही है, बेमकनाओ चादर। जब अहले हरम को कैद से रिहाई मिली, जब बशीर ने कहा जो 60 हिजरी को 28 रजब को काफिला गया था वो काफिला वापिस आ गया। अरे सुगरा को ये खबर मालूम हुई, सुगरा उठी, कनीजों से कहा चलो चलो मेरा बाबा आ गया है। अरे सुगरा को क्या पता था कि करबला के मैदान में सारा घर राहे खुदा पर कुर्बान हो चुका है। सुगरा चली, कनीजों के झुरमुट में जो ही सुगरा चली उस मकाम पे पहुंची जहां पर एक बीमार बैठा हुआ था। अरे नौजवान था, लागर दिख रहा था, बैठा हुआ था। अरे सुगरा ने कनीजों से कहा कि जाओ इस नौजवान से कह दो कि हुसैन की बेटी आ रही है, अपने बाबा से मिलने आ रही है, जरा रास्ते से हट जाए। उस नौजवान ने कहा जाओ हुसैन की बेटी से कह दो कि एक अरसे के बाद तो मुझे बैठने दिया गया है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अरे फिर ज़ुहरा ने भिजाया कनीजों को, कहा इसे कह दो कि हुसैन की बेटी आ रही है। अरे सैयदे सज्जाद ने कनीजों से कहा मैं अपना चेहरा इधर मोड़े लेता हूँ, अपनी शहजादी से कहो कि गुजर जाए। अरे ज़ुहरा चली कनीजों के झुरमुट में, जो ही सैयदे सज्जाद के करीब पहुंची, सैयदे सज्जाद ने हाथ पकड़ा, कहा बहन ज़ुहरा मैं तेरा भाई सज्जाद हूँ। अरे किसी ने ना पहचाना। ऐ ज़ुहरा तुमने भी अपने भाई को पहचानने से इनकार कर दिया। कहा भैया आपकी रीशे मुबारक सफेद हो गई, सर के बाल सफेद, चेहरे पे झुर्रियां। कहा ज़ुहरा करबला के मैदान में बड़े घर को कत्ल होते हुए देखा, बाबा के गले पे खंजर, अकबर के सीने में नेज़ा, असगर का गला कटते हुए देखा। ऐ ज़ुहरा हमारा घर करबला के मैदान में उजड़ गया। वाह और बता वाह मोहम्मद अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि व सल्लम मातम